آج کے شو میں لوٹ مار، گینگ وار، بھتہ خوری، جائیدادوں پر قبضے، کہانی جرائم پیشہ عناصر اور سیاستدانوں کے گٹھ جوڑ کی۔ جی آئی ٹی رپورٹس کیا محض چند دنوں کا شور۔ السلام علیکم۔ بس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ جی آئی ٹی رپورٹس کیا محض چند دنوں کا شور ہیں۔ یہ وارداتیں جس میں جائیدادوں پر قبضے، لوٹ مار، بھتہ خوری، دہشت گردی، صرف عزیر بلوچ کی بات کریں تو 198 سے زائد قتلوں کا اعتراف، افراد کو قتل کرنے کا اعتراف، ساتھ ساتھ ثانیہ بلدیہ کی بات کریں جہاں 20 کروڑ روپے کے لیے 250 سے زائد افراد کو زندہ جلا دیا گیا، رحمان بولا، حماد صدیقی کے بارے میں کردار بے نقاب ہوئے، اور پھر نثار مرائی کی جی آئی ٹی۔ یہ تمام جی آئی ٹیز کیا محض چند دنوں کا شور ہے۔ اس پورے معاملے میں ہمیں صرف جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیاں نہیں بلکہ سیاستدانوں کی مبینہ سرگرمیاں بھی اس میں سامنے آئیں، اور سیاستدانوں کے اور جرائم پیشہ عناصر گٹھ جوڑ جو ان دونوں کا وہ بے نقاب ہوا۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اس پورے جو تمام جی آئی ٹیز آئی ہیں، جو تمام انکشافات ہوئے ہیں، ان انکشافات سے بھرپور جی آئی ٹیز پر، اور یقینی طور پر سب میں امپورٹنٹ بات یہ کہ کیا یہ سیاسی الزامات کی حد تک ہی معاملات رہیں گے یا معاملات آگے بڑھیں گے اور اس بنیاد کے اوپر ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر عدالتی کارروائی یا قانون جو اس پر ہے وہ حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف کارروائی قانون کے تحت کی جائے گی۔ پروگرام میں حیدر عباس رضوی صاحب ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ رضا ہارون صاحب موجود ہوں گے، شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر آئی جی پولیس طاہر عالم صاحب بھی ہوں گے۔ حیدر عباس رضوی صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، حیدر عباس رضوی صاحب، بہت سارے انکشافات ہیں بھرپور، لیکن کراچی شہر کے ساتھ جو ہوا اس پر ہم کیا صرف یہ کہیں کہ آئی ایم سوری کراچی، یہ سب کچھ ہو گیا، 4 سال پرانی رپورٹ آ گئی، بہت اچھا ایک ڈائیورژن کے لیے بھی ہمیں بحث کا نقطہ مل گیا، میڈیا میں بحث چھڑ گئی، کچھ ہوگا اس سی آئی ٹی کے بعد کیا؟ رضوی صاحب بہت شکریہ سیفان۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ کراچی میں ہوا اور خاص طور پر جو گینگ وار کے حوالے سے انکشافات سامنے آئے جی، وہ انتہائی تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو صرف جی آئی ٹی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جی آئی ٹی میں جو تفصیلات ہیں اس پوری صورتحال کی کہ جو گینگ وار میں ہوا اور جو ساری صورتحال سامنے آئی، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک دن کا سانحہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل تھا جو ہو رہا تھا، اور اس میں باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کے نام اور ان کے کردار کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو سوچا جائے کہ اس کا مرکزی کردار تو محض ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو استعمال کیا گیا، مگر وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کے پیچھے اس پوری سچویشن کے ماسٹر مائنڈ رہے ہیں، کس کا یہ پلاٹ تھا، کس نے اس پورے عمل کی سرپرستی کی، کس کا یہ برین چائلڈ تھا، کس نے اس پوری مافیا کی سرپرستی کی اور کن مقاصد کے لیے کی۔ جی، اس کو صرف یہ جاننا کہ 198 قتل ہوئے میرے خیال سے یہ ناکافی ہے۔ نبیل گبول نے بار بار اپنے انٹرویو میں تب بھی اور اب بھی یہ بات کہی کہ حکم یہ تھا کہ اطراف کے علاقوں میں رہنے والے مہاجروں کو چن چن کر قتل کیا جائے اور ان کی بھیانک ویڈیوز بنائی جائیں اور ان کے گلے کاٹے جائیں اور ان کو انسانیت سوز انداز میں قتل کیا جائے۔ یہ سارا عمل ایک مرکزی کردار سامنے ہے جی، اور کچھ کردار پس پردہ ہیں، اب وہ کہاں تک جاتے ہیں اس کی حیدر صاحب آپ کا مطالبہ ظاہر ہے کہ حیدر صاحب یہ مطالبہ آپ کا تینوں جی آئی ٹیز کے لیے ہے
نثار مورائی، بلدیہ اور عزیر بلوچ، یا صرف عزیر بلوچ کی آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو سانحہ ہے بلدیہ ٹاؤن کا، یقیناً دیٹ واز a one off کیس، اور اس کو بھی ظاہر ہے کہ کیونکہ جی آئی ٹی بنی ہے، عدالتوں میں جانا ہے، یقیناً تحقیقات تو وہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، مگر یہ جو سارا کیس ہے، نثار مورائی اٹیچڈ ہے گینگ وار اس سے، ٹھیک ہے نا، وہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، جی وہ کہیں نہ کہیں اوور لیپ کر رہے ہیں۔ اچھا حیدر صاحب یہ بھی بتائے گا، مورائی اور گینگ وار جو ایشو ہے، جی اس کے پس پردہ کردار، پس پردہ کہانی، کون لوگ ہیں، کس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، کون کون استعمال ہوا، کہاں تک پہنچا، ظاہر ہے کہ تحقیقاتی ادارے اور عدالت۔ حیدر صاحب ایک بات اور بتائیں، کیونکہ ابھی فاروق ستار صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو نثار مورائی نے جو ذوالفقار مرزا، آفاق احمد کو پیسے دیتے تھے، جس کے عامر خان صاحب کی پریس کانفرنس میں ایک بات آئی جس میں وہ کر رہے تھے کنور نوید جمیل اور وسیم اختر سے کہ ہاں وہ کرتے تھے، تو فاروق ستار نے مطالبہ کیا کہ عامر خان صاحب کو بھی تفتیش میں بلانا چاہیے ایز اے وٹنس، کہ ان کے علم میں کیا ہے کہ واقعی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا، تو وہ بھی اس وقت اپنی ٹیسٹیمونی، اپنی جو بیان ریکارڈ کروائیں ٹو دا جی آئی ٹی یا جو بھی تفتیش کر رہے ہیں۔ تو ڈو یو ایگری ود دس اوپینین؟ میں تو کسی بھی ایک شخص کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، صحیح، چاہے وہ عامر خان ہو، چاہے آفاق احمد ہو، چاہے فاروق ستار ہو، چاہے وہ اس وقت کے وزیر داخلہ ہو، چاہے اس وقت کی اہم سندھ کی حکومت کی سیاسی شخصیات ہوں، چاہے وفاقی شخصیات ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پوری سازش کا احاطہ ہونا چاہیے کہ کراچی میں کون گینگ وار کو استعمال کر رہا تھا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مہاجروں کو قتل کروا کے، کون تھا ایسا؟ ظاہر ہے اس پوری کہانی کا کوئی مرکزی کردار ضرور ہوگا، کوئی ماسٹر مائنڈ ضرور ہوگا، باقی سب تو جزیات ہیں اس کی۔ کیا یہ صرف جو سامنے محرک ہے یہ کہانی اس تک رہ جائے گی، یا اس کے پس پردہ جو کردار ہیں، جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے، یہ مطالبہ حیدر صاحب حکومت سے یا ذہنیت ہے جو اس کے سامنے؟ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے آپ کا ہے یہ مطالبہ، یہ اور جائز مطالبہ، یہ میں بھی چاہوں گا کہ ایسا ہو، سب چاہیں گے۔ آپ عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں وہ کوئی جی آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیں، عدالت کو کمیشن بنا لیں، جوڈیشل کمیشن، اسپیسیفک ہو کر بتائیں کیا چاہیں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ اگر یہ تحقیقات ہوئی ہیں اور یہ صورتحال جی آئی ٹی میں سامنے آئی ہے تو اس کے مقدمات بھی کہیں درج ہوئے ہوں گے، اور اگر نہیں ہوئے تو 192 مقدمات درج ہونے چاہیے قتل کے، 192 الگ الگ مقدمات۔ قانون کا تقاضا تو یہی ہے کہ 192 علیحدہ علیحدہ مقدمات درج ہونے چاہیے، اور درج ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ عدالتیں اور اعلیٰ عدلیہ وہ فورم ہے جہاں پر یہ تحقیقات جانی چاہیے، تحقیقاتی ادارے معاونت کریں گے عدلیہ کی، اور حقائق سامنے آئیں گے۔ اب اس کے لیے جو بھی راستہ اختیار ہوتا ہے، مگر اس سازش کو بے نقاب ہونا چاہیے کہ کراچی شہر میں مہاجروں یہ سازش، سر میں پھر آپ سے حیدر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو بلدیہ فیکٹری میں جلے تھے تو وہ بھی انسانی تھے، وہ چاہے مہاجر تھے یا چاہے سندھی سپیکنگ تھے، اردو سپیکنگ تھے، اردو سپیکنگ سندھیز تھے، بلوچ تھے، تو ساری سازشیں بے نقاب ہونی چاہیے نا، سارے ماسٹر مائنڈز۔ دیکھیے یقیناً جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے حیدر صاحب، میں معذرت ہوں بریک ہے، میں رضا ہارون صاحب اور شوق طاہر عالم صاحب سے ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ اہم ترین سوالات، یہ جی آئی ٹی رپورٹس آخر محض چند دنوں کا شور ہیں؟ یہ تمام بھتہ خوری، دہشت گردی، زمینوں پر قبضے، جائیدادوں پر قبضے، قتل و غارت اور ایک نہیں 198 قتلوں کا اعتراف، یہ سب کچھ محض چند دنوں کا شور یا کچھ یہی، اس سے آگے کچھ بات ہوگی؟ شوکت بسرا صاحب، مطالبہ آپ کے اپنے وزراء کر رہے ہیں تحقیقات کا، ابھی ایم کیو ایم پاکستان بھی آپ سن رہے ہیں کہ کر رہی ہے، تو تحقیقات کے لیے وزیر اپنے اداروں سے ایف آئی اے کو کیوں نہیں کہتے تھے کہ وہ انیشیٹ کر دے انکوائری، یا دیگر کوئی کانسٹیٹیوٹ کر دے جی آئی ٹی؟
اور کب کریں گے وزیر صاحب اس سلسلے میں آپ کوئی کارروائی؟ سیفان میرے خیال میں جتنے دن سے بحث ہو رہی ہے جی آئی ٹی کے اوپر، سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ نقطہ اور سوال آپ نے اٹھایا ہے کیا یہ 2-4 دن 1-2 ہفتے شور شرابہ ہوگا؟ کیا اس میں جو اصل ملزمان ہیں جنہوں نے اتنے قتل کیے ہیں، بھتہ خوری ہے، جہاں پر لینڈ گریبرز ہیں، کیا وہ اپنے انجام کو بھی پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ سب سے اہم سوال اس میں یہ ہے، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اگر ہم جتنے دن مرضی بحث کرتے رہیں، اگر اس جے آئی ٹی کا کچھ نتیجہ نہیں نکلنا، اگر جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچنا، تو ہماری اس بحث یہ لا حاصل ہے کہ 1 جے آئی ٹی، 2 جے آئی ٹی، 3 جے آئی ٹی، انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے اگر بات یہاں تک آئی ہے تو یہ انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے۔ اب سیفان جو آپ نے نقطہ اٹھایا اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلی گزارش تو یہ ہے، جو 99 سے آنورڈ جو کراچی کے حالات رہے 2016، 17، 18 تک، جس طرح وہاں پر روز لاشیں گرتی تھیں، جس طرح وہاں پہ قبضہ مافیا تھا، جہاں پہ لینڈ گریبرز تھے، جہاں پر اغوا برائے تاوان تھا، جہاں پہ لوگوں کو اس طرح ذبح کیا جاتا تھا کیڑے مکوڑوں کی طرح، تو اسی لیے تو یہ نتائج یہ جو جے آئی ٹی سامنے آئی ہیں اس میں میرے خیال میں کسی میں بھی کوئی تمام چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک میں 4 سائن ہے، ایک میں 6 سائن ہے، چیزیں تو وہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بالکل حکومت وقت کی ہے، میں آپ کے پروگرام میں اس کو اون کرتا ہوں، لیکن سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں، خود حکومت کے فیڈرل منسٹر نے جو مطالبہ کیا ہے، میرا خیال میں اگر حکومت ٹیک اپ کرے گی تو اس میں بہت سارے اس کو پولیٹیکل اینگلز دیے جائیں گے، اس سے بہت سیاسی باتیں نکالی جائیں گی، اس سے پھر اگر مگر لیکن ہوگا۔ بہت اچھا ہے اگر سپریم کورٹ اس کا سو موٹو لے لیتی ہے، تو بالکل جو حیدر بھائی نے باتیں کی ہیں کہ وہ لوگ جن کے نام سامنے آئے ہیں، جو لوگ اصل فیسیلیٹیٹرز ہیں، اب میں سمجھتا ہوں وہ لوگ اس سے بھی زیادہ ذمہ دار ہیں، جو لوگ ماسٹر مائنڈ ہیں، جن لوگوں نے ان لوگوں کو پناہ دی، جن لوگوں نے ان کے لیے ان کو وسائل مہیا کیے، جن کی پولیس جن کو سپورٹ کر رہی تھی، سو ان چیزوں کو بہت بہتر ڈٹرمن ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ آپ بھی سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر سو موٹو ایکشن ہو۔ رضا ہارون صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بات کر رہا ہوں بیسکلی بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ نے بھائی کی طرف جانا ہے۔ زیدی صاحب نے پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے سو موٹو نہ لیا تو وہ خود سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں جب حکومت کا ایک فیڈرل منسٹر جا رہا ہے تو اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اصل ملزمان جو ہیں، جو ان کے اعلیٰ جو ماسٹر مائنڈ ہے بے نقاب ہوں گے۔ لیکن رضا ہارون صاحب یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلدیہ والا جو معاملہ ہے رضا ہارون صاحب، اس پر تو ہم نے 2 اوپینینز دیکھے ہیں، ایک تو دہشت گردی، یہاں پر پی ایس پی اس کو انسیڈنٹ یعنی ٹیررزم مانتی ہی نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی تھی۔ یہ حماد صدیقی جس کی بات جی آئی ٹی میں آئی ہے، اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کہتے رہے کہ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، وہ انوسنٹ ہے۔ آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے رضا ہارون صاحب اباؤٹ بلدیہ، جی آئی ٹی اینڈ حماد صدیقی اسپیسیفکلی؟ رضا ہارون صاحب وہ بات ہے، ایک تو دیکھیں دونوں یہ جو کیسز ہیں، بلدیہ والا کیس تو کورٹ میں چل رہا ہے ڈی سی کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بہت سی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن بھی موجود ہیں۔ جرمنی میں یہ کیس چلا ایون یورپین کورٹس کے اندر، اور وہاں سے کمپنسیشن بھی آئی ہے $5.5 ملین کی۔ تو آئی وڈ رادر ناٹ لائک ٹو کامنٹ، ایک کیس چل رہا ہوں نا، تو میں تو مصطفیٰ صاحب بھی غلط کامنٹ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ جب عدالتوں میں چیزیں ہوں تو جج کو فیصلہ کر دیں، سامنے سارے ثبوت اشارات اور بیانات موجود ہیں۔ میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سیفان یہ جو ہم جے آئی ٹیز کی بات کر رہے ہیں، عزیر بلوچ کیا اس وقت مغرور ہے؟ کیا بھاگا ہوا ہے؟ اس کو پکڑنا ہے بھی باقی ہے؟ بھائی وہ تو آپ کی کسٹڈی میں ہے نا 2 سال سے، کیا ضرور سپریم کورٹ مت جائے بھائی، آپ ایک نئی جے آئی ٹی بناتے ہیں 6 افراد کی، وہ بیٹھے عزیر بلوچ سے ساری چیزیں کنفرم کر کے عوام میں لے کر جن کے خلاف مقدمہ کرنا ہے وہ کریں۔ یہ تو کوئی میں سمجھتا یہ پولیٹیکل بات ہے، یہ پیورلی ایک سیاسی مطالبہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں۔ سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ، شوکت ظفر صاحب وکیل بھی ہیں، ان کو پتا ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، وہ کرمنل کورٹ نہیں ہے، وہاں پہ یہ مقدمہ نہیں چل سکتا۔ تو میری رائے میں یہ ہے کہ اس کو سیاست نہ کی جائے۔ عزیر بلوچ اس وقت آپ کی کسٹڈی میں ہے، یہ دو جے آئی ٹیز پر سوالات اٹھ گئے، تو آپ ایک اپڈیٹڈ ورژن یہ انہی 6 اداروں کے افسران بیٹھ کر عزیر بلوچ سے دوبارہ بات کر لیں، اور ایک جو یونانیمس تھی ایک جے آئی ٹی ہے وہاں کے سامنے لا کے اس پہ کارروائی کا آغاز کریں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، جو حیدر بھائی نے بات کی، دیکھیے رفان بھائی مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا،
کہ جو اب کراچی کے مسئلے کو لے کر کے سارا وائلنس آپ 12 مئی اور اس کے آس پاس اور پیپلز پارٹی کے طور پہ آگے رک جاتے ہیں، بڑی ناانصافی ہے کراچی کے ساتھ. آپ ایوب خان کے دور سے شروع ہو نا، جب لسانی فسادات ہوئے تھے، جب مہاجر آبادیوں پر لیاقت آباد پر جو حملے کرا دیے گئے، پھر علی گڑھ قصبہ کا واقعہ، ایم کیو ایم تو نہیں بنی تھی، حیدرآباد پکا قلعے کا ثانیہ ایم کیو ایم تو نہیں بنی تھی. اسی طریقے سے آپ چلتے چلے ہیں واقعات ہیں. یہ جو عزیر بلوچ کا جو ذکر ہوتا ہے جی، دیکھیں وائلنس بریڈز وائلنس. جن شہروں میں جن ملکوں میں تشدد کی سیاست ہو رہی ہو وہاں پر آپ امن کی سیاست کریں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. شوکت بھائی بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں سمجھ رہے ہوں گے. بھائی آپ جائیں تو صحیح گاؤں گوٹوں میں، دیہاتوں میں، چودھری کے علاقے میں، وہاں کیا آپ سمجھتے نظریات کی سیاست ہوتی ہے؟ سیاسی منشور پہ ووٹ پڑتے ہیں، بدماشی پہ ووٹ پڑتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے اپنی سیاست میں بدماشی کو پروان چڑھایا. گلو بٹ کون ہے؟ یہ گوگی بٹ کون ہے لاہور کا؟ یہ ٹیپو ٹرکا والا کون ہے لاہور کا؟ یہ ٹیپی بٹ کون ہے؟ میں آپ کو کتنے نام گناؤں. یہ ہر جماعت کی کہیں نہ کہیں پیٹرنیج ہوتی ہے. عزیر بلوچ پہلا آدمی تو نہیں تھا. اس سے پہلے رحمان ڈکیت جو اسی جگہ گینگ وار کا لیڈر تھا، کیا وہ جانسان بے نظیر کا رہنما نہیں تھا؟ کیا جب بے نظیر صاحبہ کی واپسی ہوئی ہے پاکستان اور کراچی میں جو ان کا ٹرک تھا اس کے آگے کون لوگ چل رہے تھے؟ گینگ وار کے لوگ تھے. ذوالفقار مرزا صاحب یہ بات کہہ چکے انٹرویو میں کہ رحمان ڈکیت اور اس کے لوگ جو تھے وہ آگے جانسان بے نظیر کی ٹی شرٹ پہن کے ان کی شہادتیں، ہلاکتیں جہاں پر جو آپ کہنا چاہیں ہوئی تھی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ بڑی کنوینئنٹلی ہم اس کو 4-5 آپ نے بالکل کرنا ہے. سیاست سے تشدد کے ایلیمنٹ کو وائپ آؤٹ کرنا ہے، ویلکم کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. پاکستان بننے کے بعد سے جن آبادیوں پر جہاں ڈسکریمنیشن، تعصب، لسانیت، سیاسی منافرت، یہ تو ایک اوورال کمیشن کی بات کریں. عزیر بلوچ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جی آئی ٹی ریکانسٹیٹیوٹ کریں اور ایک فریش جو ٹیم بنا کر اس کا بیان دوبارہ لے سکتے ہیں. سیفان آپ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ نہیں کریں یار. عزیر بلوچ مفرور نہیں ہے بھائی، اور ابھی زندہ ہے. آپ جائیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، شوکت بسرا سے پوچھ رہے ہیں. نہیں، میں طاہر عالم صاحب سے پوچھتا ہوں. طاہر عالم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ رضا ہارون صاحب نے بڑی معقول بات کی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. طاہر عالم صاحب آپ آئی جی پولیس رہے ہیں اسلام آباد، آپ کی اوپینین کیا ہے اس پورے معاملے پہ؟ کین دس بی ڈن؟ طاہر عالم صاحب پہلے تو انہوں نے جو بات کی ہے لاہور کے کچھ گلو بٹ وغیرہ لوگوں کی، گلو بٹ ہو گیا یا گوگی بٹ یا تیفی بٹ وغیرہ، بلا شبہ وہ لاہور کے ڈان ہیں، لیکن انہوں نے بھتے نہیں لیے. میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا. انہوں نے لوگوں کو اس طریقے سے قتل نہیں کروایا، انہوں نے ایتھنک کلنگ نہیں کی. ہاں ان کی ذاتی کوئی دشمنیاں تھیں جس میں 2-4 قتل ان لوگوں نے کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا ایک نام بن گیا اور لوگوں نے ان سے ڈرنا شروع کر دیا. لیکن وہ کسی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بن کر انہوں نے دوسری جماعت کے لوگوں کو کی قتل و غارت گری نہیں کی. تو ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کراچی میں ہوا، جو کراچی میں جس طرح آج ہم گنتے ہیں کہ آج 125 کرونا سے ہلاکتیں ہوگی، اسی طرح 2008 سے لے کر 2013 تک کراچی میں ہو رہا تھا. اور دونوں بڑی پارٹیوں کو یہ پتا تھا، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے بندوں کو مروا رہی تھی، اور کچھ اور لوگ بھی شامل تھے اور اس قسم کے بدماشوں کو پروٹیکٹ کر رہی تھیں اور اپنے مخالفین سے بدلہ لے رہی تھیں. ایک علاقے پر سرپرستی کرنا چاہ رہی تھیں دونوں پارٹیاں. اب بات آ جاتی ہے، میں اب لیگلی انداز میں بات کروں گا. جے آئی ٹی گورنمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جے آئی ٹی اس طریقے سے بنائے. ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے 1898، اس میں کوئی ایسا گورنمنٹ کو اختیار نہیں ملا کہ وہ جے آئی ٹی بنا سکتی ہے. جے آئی ٹی بنانی، اگر گورنمنٹ کوئی آرڈر جاری بھی کرنا چاہتی ہے تو اس کو کیبنٹ کی اپروول سے اس طرح کا آرڈر جاری کرنا چاہیے تھا. جے آئی ٹی کا کنسپٹ صرف اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں ہے اور وہ بھی مینڈیٹری نہیں ہے، اور اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب، اگر یہ بات ایک متصل سے بریک کے بعد ہم پوری سمجھ لیں آپ سے، جو پوائنٹ آف ویو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہ محض شور رہے گا یا بات آگے بڑھے گی، اور آگے بڑھنے کے لیے قانونی طور پر کیا کارروائی کس کو کرنی ہوگی، یعنی کہاں سے انیشیٹ ہوگی؟ اس بریک کے بعد یہ سوال طاہر عالم صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات. کراچی شہر کو جس بے دردی سے دہشت گردی, سیاسی گٹھ جوڑ, جرائم پیشہ عناصر اور سیاستدانوں گٹھ جوڑ سے نشانہ بنایا گیا, یہ پورا سلسلہ جو جاری رہا سالوں تک شہر کراچی میں, اس کی جی آئی ٹیز آ گئیں, جی آئی ٹیز پر بحث شروع ہو گئی. اس بحث کے نتیجے کیا ہوں گے؟ یہ صرف بحث تک رہ گئی, کچھ دن کا شور ہوگا, یا یہ تمام معاملات کنکلوزیو ہوں گے, منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ طاہر عالم صاحب, آپ اینٹی ٹیررزم لاء کے تحت ایکٹ کے تحت تھے, کہ کس طرح اب معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے, وہ یہ سمجھائیں طاہر عالم صاحب, بینگ دا ایکس آئی جی آف اسلام آباد. جی, معاملہ جو ہے ابھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جو بلدیہ کا کیس ہے وہ کافی مضبوط ہے, اس میں 164 کی سٹیٹمنٹ بھی ہیں, دوسری سٹیٹمنٹ بھی ہیں, اور ملزموں کے نام بھی ہیں, ملزموں کے رول بھی مینشن کیے گئے ہیں, اور پھر اس میں ٹیکنیکل ایویڈنس ہے. جو پنجاب کی فورنزک ایجنسی ہے اس کی رپورٹ ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ الیکٹرسٹی فالٹ کی وجہ سے نہیں لگی, بیک وقت 4-5 مقامات پر آگ لگائی گئی, اور پھر یہ کہ بیسمنٹ میں آگ اوپر کی منزل سے پہنچنے کے کوئی پروف نہیں, اسی طرح سپروائزری ہال میں آگ کسی اور جگہ سے پہنچنے کا کوئی پروف نہیں. تو اس طرح کی اور بھی ٹیکنیکل ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کیس میں ملزموں کو سزا دے سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سزا کون دے گا, گواہوں کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے اہم رول ہے, نہ صرف بلدیہ کے کیس میں بلکہ عزیر بلوچ کے کیس میں بھی بے شمار کیسز ہیں جن میں بہت سے وکٹم ہیں. اب ان وکٹمز کو اگر تحفظ دیا جائے, وہ کیس اگر نہیں چلان ہوئے تو ان کو چلان کیا جائے, تو اس میں سزائیں دلائی جا سکتی ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان رینجرز بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے, کیونکہ وہ ایک مرکزی فورس ہے. پولیس کے متعلق ہم بدقسمتی سے, چونکہ ایک صوبائی حکومت کی دلچسپی اس بارے میں نہیں ہے کہ ایسے ملزموں کو سزا ملے, بلکہ عزیر بلوچ کے کیس میں تو صوبائی حکومت کے اوپر خود بہت سے سوالیہ نشانات ہیں. تو اس میں پاکستان رینجرز کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ گواہوں کا پتہ کرے کون کون سے وٹنس ہیں, اور ان کو پروٹیکشن مہیا کرے. ان کے کو چاہے علیحدہ رکھنا پڑتا ہو, ان پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہو, کریں, اور ان ملزموں کو کیفے کردار تک پہنچائیں. اب آ گئی بات ان لوگوں کی جنہوں نے اعانت کی, جنہوں نے اس قسم کے کام کروائے. تو ہمارا قانون جو ہے اس میں اس قسم کی سازش تیار کرنے والے لوگوں کو سزا دلوانا یہ بہت ہی مشکل ہے, اور اس کے لیے ثبوت لانا بھی بہت مشکل ہے. لیکن جنہوں نے یہ کچھ کیا یا جو ملزم سامنے آگے ہیں, اگر ہمارا عدالتی نظام انہیں سزا دینے میں بھی کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اگر ایسے لوگوں کو پھانسی لگ جائے تو پھر کوئی بھی بڑی طاقتوں کا اعلیٰ کار بن کے اس قسم کے جرائم کو نہیں کروائے گا. پہلے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا نا. آپ جو کہہ رہے ہیں طاہر صاحب, آپ ماسٹر مائنڈ کی بات کر رہے ہیں نا جو پس پردہ آتے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں پھانسی لگ جانی چاہیے. دیکھیں, پس پردہ کے خلاف ایویڈنس لانا, اگر ایک ملزم پکڑا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کام طاہر عالم نے کروایا ہے, صحیح, تو اس ملزم کا پولیس کے روبرو یا کسی بھی تحقیق ایجنسی کے روبرو بیان دینے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ عدالت میں بیان نہیں دیتا. اور عدالت میں بھی صرف اس کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ طاہر عالم نے یہ کام کروایا, بلکہ وہ ثابت کرے گا کہ جناب جو گن میں نے استعمال کی وہ طاہر عالم کی لائسنس یافتہ تھی, فلاں موقع پر فلاں کے سامنے طاہر عالم نے مجھے انسٹرکشن دی تھی, فلاں بینک اکاؤنٹ سے پیسے یہ انیشیٹ کون کرے گا طاہر عالم صاحب؟ بات وہی ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ایز کیبنٹ اپروول دے کے انیشیٹ کر سکتی ہے کہ وہ تمام ٹرائل شروع کر دے. کون انیشیٹ کرے گا یہ؟ نہیں, کسی کیبنٹ کی ضرورت نہیں. دیکھیں, بنیادی طور پر پولیس جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے, اور پولیس ماتحت ہے صوبائی حکومت کے, اور صوبائی حکومت کا انٹرسٹ اس بارے میں مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر انٹرسٹ ہوتا تو یہ واقعات ہی نہ ہوتے. اس وقت جس سیاسی حکومت, ٹھیک ہے, تو یہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن پھر کون کرے؟ ابھی صوبائی حکومت نہ کرے پھر کون؟ اس کے لیے ابھی دیکھیں, دوسرا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ گواہوں کو پروٹیکشن دی جائے اور اس کے لیے پاکستان رینجرز اپنا کردار ادا کرے. اور ابھی تو پاکستان رینجرز نے اپنے باقاعدہ لیگل ونگ بنا لیے ہیں. وہ جس کیس میں پیروی کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ پیروی بھی کرتے ہیں, عدالتوں میں بھی جاتے ہیں. تو یہاں پاکستان رینجرز آگے آئے. اس کے ساتھ ساتھ ان کیسز میں جو پیسہ کمایا گیا, اس پیسے سے جو پراپرٹی بنائی گئی, وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. ہم ان کیسز کو نیب کے حوالے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں اس بات کو یہاں پہ روکتے ہوئے رضا ہارون صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ایک اور چیز جو کیس ہے عزیر بلوچ پر ایرانی ایجنسی کو معلومات فراہم کرنے کا, تو ایرانی ایجنسی نے کوئی اپنے لیے وہ معلومات نہیں لی ہوں گی, ڈیفینیٹلی انڈیا کے حوالے کی ہوں گی. تو ہماری جو پاکستان آرمی کا ایکٹ ہے, آرمی ایکٹ کے تحت ہم ان پر مقدمہ یا فوج مقدمہ چلا سکتی ہے ان کے خلاف, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے. تو ان کیسز میں سزا بہت سارے مقدمات ہو گئے. تو آپ پاکستان رینجرز, رضا ہارون صاحب, آپ ڈو یو ایگری ود دس آئیڈیا؟ یہ اس طرح سے انیشیٹ کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم جو کیفر کردار تک تو پہنچا سکیں ان تمام ملزمان کو. رضا ہارون صاحب نہیں کر سکتے. پاکستان رینجرز جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کام کرتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان الگ سے وہاں اپنی کارروائیاں نہیں کر سکتی. سوری ٹو سے. نمبر 2 بات یہ کہ ایک آدمی, میں پھر کہوں گا یار, ایک آدمی اریسٹڈ ہے نا, اگر اس نے کوئی ڈسکلوجر کیا ہے JIT میں تو دیٹس انف. اور کیس تو اسی وقت رجسٹر ہوتا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی مرڈر ہوتا ہے یا کرائم کمٹ ہوتا ہے, کیس FIR کٹ جاتی ہے, وہ بے نامی صحیح کٹ جاتی ہے, تو کیس وہاں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ریاست کو ایکٹیو کریں نا. ہم پیپلز پارٹی PTI کے چکر میں پڑ گئے. یہ کام ہے حکومتوں کا, ریاستوں کا. اگر ریاستیں ان کاموں میں خود انوالو نہ ہو تو یہ کام ایسے ہوتے ہیں جیسے بالکل. عدالتیں تو کسی کے ماتحت نہیں ہے نا. ہائی کورٹ تو حکومت سندھ کے ماتحت نہیں ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ جوڈیشری کے ماتحت ہیں. ان کو چاہیے وہ اس کی کوگنیزنس لیں, پر کام شروع کریں. ایک آپ کو مثال اور دوں. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا, کراچی کی سچویشن ڈفرنٹ ہے. جب 1992 میں 90 میں MKM کا ایک سیشن الگ ہوا تھا اور حقیقی وجود میں آئی تھی, تو حقیقی کہاں بنی تھی؟ حقیقی بنی تھی, جس کو کتاب ہے جو چودھری سردار محمد صاحب, یہ طاہر علم صاحب جانتے ہوں گے, پنجاب کے سابق IG ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے دا الٹیمیٹ کرائم. آپ وہ الٹیمیٹ کرائم کو پڑھیں. وہ بتاتے ہیں کس طرح پنجاب کے اندر یہ دونوں حضرات اریسٹ ہوئے اور کس طرح انہوں نے پنجاب پولیس نے, پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ نے مل کر یہ پارٹی کھڑی کی گئی. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں سیفان کہ بہت آسان ہے. کسی کے گھر کے 3 بچے مر جائیں نا, تو اس کے چوتھے بھائی کا دماغ تو خراب ہی ہوگا نا یار. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو JIT ہے نا سیفان, مجھے 1 منٹ اور دیکھیں, یہ تو JIT کو رو رہے ہیں نا. 1996 5 نومبر 1996 کو جو پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے گورنمنٹ بے نظیر کی برطرف کی, آپ اس کا پریزیڈنشل پروکلیمیشن آرڈر پڑھ لیں. اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے نا, وہ 3 سال کراچی میں جو یہی ایکسٹریڈیشن کلنگ ہوئی ہیں, انکاؤنٹر میں لوگ مارے گئے, اس بنیاد پر وہ حکومت برطرف کی گئی. سیکنڈ پوائنٹ, مرزا بھٹو کا مرڈر تھا. مرزا بھٹو کے مرڈر میں صدارتی حکم نامے میں واضح لکھا ہوا ہے کس نے کیا. یہ JIT تو کسی افسر نے لکھی ہوگی نا, وہ تو پاکستان کے صدر کا پروکلیمیشن تھا. کیا ہوا اس کا؟ ہم سیاسی مسئلتوں کے تحت سیاسی جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی کی, تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح. بسر صاحب اپنا لاسٹ کمنٹ, بسر صاحب آپ بھی پلیز دے دیں, اس سے ہم پہلے کنکلوڈ کریں. بسر صاحب آپ کا اس سمپ کس طرح کریں گے؟ جی بسر صاحب. جی عرفان, دیکھیں بات یہ ہے, کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. جس طرح کراچی کے لوگوں پہ 20 سال قیامت ڈھائی گئی ہے, جو ظلم و بربریت ہوا ہے, جو قتل و غارت ہوئی ہے, وہاں پر اس میں ان کو اب بچنا نہیں چاہیے. اس کے طریقہ کار پہ دیکھیں جو بات ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آج ہم نے بے نقاب کیا کہ کس طرح لوٹ مار, بھتہ خوری, جائیدادوں پر قبضے, فیکٹریز کو جلا دینا, 20 کروڑ روپے کے عوض 250 افراد زندہ جلا دیے گئے. اس شہر کراچی جس بے دردی سے اس شہر پر ظلم و ستم ہوا, اور اس میں سیاستدانوں اور جرائم پیشہ عناصر کا گٹھ جوڑ, وہ کس طرح بے نقاب ہوئے ان JITs میں. لیکن سوال صرف یہیں تک نہیں, بلکہ سوال یہ بھی کہ اب یہاں سے آگے کیا ہوگا, قانونی رستہ کیا ہے, حکومت کے پاس رستہ کیا ہے, اور مطالبہ کیا ہے تمام جماعتوں کا یا تمام سٹیک ہولڈرز کا. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس اور ایمیلز اینڈ ٹویٹر. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے گا اب تک.